الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج اگر ہم دنیا کا سرسری جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پورے گلوبل ولیج میں، حالانکہ دنیا اب گلوبل ولیج بن گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا اسکیٹرڈ ہے۔ مختلف ان کے آئیڈیاز ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف تھنکنگ ہے، مختلف فیتھس ہیں، مختلف بلیوز ہیں، کچھ بلیورز ہیں، کچھ نان بلیورز ہے۔ آپ کو بھانت بھانت کی بولیاں سننے کو ملے گی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا ہر چیز پر منتشر اور مختلف ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پر پوری دنیا کا کانسنسس ہے، پوری دنیا کا اتفاق ہے، پوری دنیا کا اجماع ہے، اور ساری دنیا اسی کو مانتی ہے، ساری دنیا اسی کو چاہتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا اسی کے لیے یہ کائنات کی ہمہ ہمی ہے، اسی کے لیے گہما گہمی ہے، اسی کے لیے چہل پہل ہے، اور اس کو سب چاہتے ہیں، چاہے وہ شہر والا ہو، چاہے وہ گاؤں والا ہو، فٹ پاتھ والا ہو، تخت و تاج والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، بلیور ہو، نان بلیور ہو، سب اسی کو چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے، کوئی سپر سونک، کوئی ہائپر سونک، اور نہ جانے نت نئے ہتھیار بن رہے ہیں، نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، تو یہ سب بھی اسی کے لیے ہے۔ تو آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ساری کائنات کی محبوب ہے، ہر انسان اسی کو پانا چاہتا ہے، ہر انسان اسی کو چاہتا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین کرام، ہر انسان جس چیز کو چاہتا ہے وہ ہے کامیابی۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان سکسیس چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ بس وہ سرخرو ہو جائے، وہ سرفراز ہو جائے، جو بھی ایمس اور آبجیکٹ ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ تو پوری دنیا آج کامیابی کی طرف دوڑ رہی ہے۔ کسی نے یہ سمجھا کہ صاحب یہ مال اور دولت زیادہ مل جائے تو وہ کامیاب ہو گیا، کسی نے سمجھا کہ طاقت آ جائے تو وہ طاقت حاصل کرنے میں لگ گیا کہ شاید یہ کامیابی ہو، کسی کو صاحب اپنی لائف کو لگزوریس بنانا ہے، فیم ہونا ہے، مشہور ہونا ہے، وہ شہرت کے پیچھے لگ گیا، کچھ بھی کرنا پڑے، نیگیٹو پازیٹیو اسکینڈلائز ہونا پڑے، لیکن صاحب مجھے مشہور ہونا ہے، تو وہ شہرت کے پیچھے چل پڑا۔ تو ہر آدمی کی جو تھنکنگ ہے، انسان اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ چیز مجھے مل جائے، اور وہ چیز کیا ہے؟ کامیابی، کہ میں سکسیس ہو جاؤں، مجھے فلنس مل جائے، مجھے کامیابی مل جائے، مجھے اس پوری دنیا میں بلکہ آنے والی زندگی کی بھی کامیابی مل جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مال و دولت سے کامیابی ملتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ اس دنیا میں انسان نے مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے لاکھوں افراد کی جانیں لی، جتنے بھی کانکرر ہیں ان سب کو آپ پڑھ لیجئے، فقط آقا کائنات ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کئی غزوات میں حصہ لیا، لیکن ان میں دونوں طرفین کے مقتولین کی آپ تعداد دیکھیں تو دنیا حیران و پریشان رہ جائے گی۔ وہ تعداد ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھیں، سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھیں تو 3.5 کروڑ افراد لقمہ اجل بن گئے، ایک دوسرے کو ہلاک و برباد کر گئے۔ تو لوگ ایک دوسرے کو ہلاک و برباد کر رہے ہیں کہ ہم کانکرر بن جائیں، پوری دنیا کی حکمرانی ہمیں مل جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ کوئی مال و دولت حاصل کرنے میں لگ گیا، اور وہ مال و دولت حاصل کیے جا رہا ہے، کوئی بھی سبب ہو، کوئی بھی بے رحمی کے ساتھ کسی کا پیٹ کاٹنا پڑے، کسی کا استحصال کرنا پڑے، کسی کے منہ کا لقمہ چھیننا پڑے، کسی کو بے آبرو کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، بس دولت حاصل کرنی، مجھے کامیاب ہونا ہے۔ تو میں بڑی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھتا ہوں تاریخ کے کہ اگر بادشاہت کامیابی ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمرود سے بڑا بادشاہ کون تھا؟ کیا آپ میں سے کوئی اسے کامیاب کہے گا؟
میرے خیال میں نہیں کہے گا، یقیناً نہیں کہے گا۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، گاڈ کنگ تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت، تخت تاج سب کچھ مل گیا، اگر تخت و تاج ملنا یہ کامیابی ہوتی تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے کیا فرعون کامیاب ہوگا؟ آپ کا جواب ایبرپٹلی آئے گا کہ نو، فرعون تو ناکام ہے، خائب و خاسر ہے۔ تو معلومات تخت و تاج سے کامیابی نہیں ملتی۔ اچھا صاحب، مال و دولت سے کامیابی ملتی، ہاں کچھ لائف لگزوریس ہو جاتی ہے، کچھ سہولت آ جاتی ہے، انسان کی طبیعت میں اگر عیش پرستی ہے تو بہت سارے عیاشی کے سامان اسے مل جاتے ہیں، لیکن کامیابی ملتی ہے؟ اگر دولت سے کامیابی ملنا ہوتی تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر تو قارون کو کامیاب ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر دولت والا تو آج تک کوئی آیا نہیں۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لگتی تھی، کئی اونٹوں پر فقط چابیاں ہوا کرتی تھی، لیکن پھر آپ سے سوال کہ اتنی دولت، اتنا مال، تو کیا کامیاب ہوا؟ نہیں صاحب، کامیاب نہیں ہوا، قارون ناکام ہو گیا۔ تو معلوم ہے مال و دولت سے بھی کامیابی نہیں ملتی۔ اچھا صاحب، کیا بڑے بڑے جنگی ہتھیار بنانے سے کامیابی مل جاتی ہے؟ ہاں، آپ میں طاقت آ جاتی ہے، کوئی سپر پاور بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، لیکن کیا سپر پاور بننا یہ کامیابی ہے؟ اس لیے کہ کامیابی تو وہی ملتی ہے، وہی کہلاتی ہے کہ دنیا والے بھی کہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا اور دنیا بنانے والا بھی کہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیابی کہلاتی ہے۔ لہٰذا میں نے اسلام سے پوچھا کہ اے دین اسلام، اے اللہ کی کتاب، اے کتاب فصاحت و بلاغت، اے ہر دور کی کتاب، کامیاب بنانے کا نسخہ رکھنے والی کتاب، ہمیں بتائیے کہ کامیابی کسے کہا جاتا ہے؟ اگر کتاب سے یہ آواز آتی کہ امیر بننے سے کامیابی مل جاتی ہے تو پھر میں دنیا سے کہتا پھرتا کہ اسلام کا غریبوں سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ کامیاب امیر ہوتا ہے۔ نہیں صاحب، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ اگر قرآن یہ جواب دیتا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے طاقت چاہیے، مسلز اپ ہو جاؤ، پاور گین کر لو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بھی کامیاب لوگوں کی فہرست میں ایسے لوگ شامل نہیں ہوتے۔ پھر میں پوچھتا ہوں، کیا تخت و تاج کامیابی ہوتی ہے؟ قرآن اگر کہتا ہاں تخت و تاج ملنا کامیابی ہے، تو پھر میں عوام الناس کو اور کامن پیپل کو بولتا کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نہیں صاحب، قرآن یہ نہیں کہتا تخت و تاج والا کامیاب ہے۔ تو پھر کامیابی کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن سے پوچھیں، خالق قرآن سے پوچھیں تو کتاب فصاحت و بلاغت سے آواز آتی ہے، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا۔ اللہ اکبر، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، اسلام نے ہمیں ایسا فلسفہ دیا ہے، ایسی تعلیم دی ہے اور ایسی تلقین دی ہے کہ یقین جانیے جو بھی چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی مالی طور پر کوئی بھی حیثیت ہو، تعلیم اس نے حاصل کی ہو نہ کی ہو، اگر وہ اپنے دل کو صاف کر لے گا تو اس سے بڑھ کر با اخلاق کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر دل کو صاف کر لے گا اس سے بہتر کردار کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اگر دل کو صاف کر لے گا اس سے بہتر گفتگو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر دل کو صاف کر لے گا تو ناظرین کرام، اس سے بڑھ کر کوئی دیندار نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر بابرکت نہیں ہو سکتا۔ اگر دل کو صاف کر لے گا، زبان سے جو کہے گا، اب یقین جانیے جملہ پورا نہیں ہوگا، اللہ قبول فرما لے گا، اس لیے کہ دل صاف ہو۔ اگر ہمارے دل میں سیاہی ہے اور ہم زبان سے ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں اور پھر کہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، برکتیں نہیں آتی، بے برکتی رہتی ہے، تو میں کہوں گا ناظرین کرام، زبانوں کو ذکر الہی سے تر کیجئے، لیکن چند آنسو اس قلب سیاہ پر بھی ٹپکا دیجئے، ہو سکتا ہے وہ سیاہی دھل جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں عطا فرما دے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔